انگنت اور لاتعداد درود و سلام ہوں امام کائنات، ہادی کائنات، محسن کائنات اور مرشد کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ہر قسم کی تکلیف برداشت کر کے ہم تک اللہ عز و جل کا پورا اور کامل و مکمل پیغام پہنچا دیا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز عربوں کی جو خوبیاں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آمد سے پہلے عرب قوم میں خاص طور پر کچھ اچھائیاں تھیں، ان اچھائیوں کو مزید پالش کرنے کی ضرورت تھی، جہت درست دینے کی ضرورت تھی، ان کی ڈائریکشن اور سمت درست کرنے کی ضرورت تھی، ان خوبیوں کی وضاحت، اس کی تہذیب، اس کی کانٹ چھانٹ کی ضرورت تھی۔ تو جہاں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اور مقاصد ہیں، وہاں پر ایک یہ بھی بہت بڑا مقصد تھا۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ جیسے سونا ہوتا ہے نا، مٹی میں اس کی ویلیو نہیں، باہر اس کو تراشیں بنائیں تو ویلیو۔ عربوں میں خوبیاں تھیں، ان کو تراشا اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر وہی عرب پوری دنیا میں فاتح بن کر ابھرے۔ اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی بہادری تھی، شجاعت، نہ ڈر اور بزدل قوم نہیں تھی، بہادر لوگ تھے۔ لیکن ان کی بہادری کے جو مظاہر تھے یا جو بہادری کے کارنامے تھے، ان کا طریقہ کار درست نہیں تھا۔ بہادری کس بات پر؟ اپنے قبیلے کے بچاؤ پر، اپنے قبیلے کے دفاع کے لیے وہ سب کچھ قربان کر دیتے تھے، اپنی ماں کی خاطر، انا کی خاطر، باپ دادا کی عزت کی خاطر، یعنی ان میں بہادری تھی۔ اور آپ کو یہ بات شاید دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وہ عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ اکثر عرب جو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو کہلاتے تھے، قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لہذا اب ان کی بہادری میں جو شہادت کا تصور ہے وہ ختم۔ ٹھیک ہے، دنیا کے لیے بہادری تھی نا، اپنے نام کے لیے، باپ دادا کے نام کے لیے، اپنے قبیلے کے نام کے لیے، اپنے انتقام کے لیے، کئی نسلیں اپنے انتقام لینے کے لیے لڑتی تھی۔ بہادر قوم تھی، بزدل نہیں تھی۔ جب نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ نے ان کو بزدل نہیں بنایا، بلکہ ان کی بہادری میں اور اضافہ ہو گیا کہ یہ بہادری اللہ کے لیے لڑنا، اللہ کے لیے حق بات کہنا، یہ اللہ کو راضی کرتا ہے، عقیدہ آخرت شامل ہو گیا نا۔ اب ان کی بہادری کے تصور میں عقیدہ آخرت آ گیا، اللہ کی رضا شامل ہو گئی، اللہ اکبر، جہت درست ہو گئی نا۔ آگے کئی دفعہ یہ ہوتا تھا اپنے ماں کی خاطر ظلم کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے، رحمت للعالمین، ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین، رحمت ہے نا، اللہ اکبر، رحمت للعالمین کی تربیت کی وجہ سے اب مظلوم کے لیے، اس کی مدد کے لیے وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، بہادری کی جہت درست ہو گئی، با مقصد بن گئی۔ تو اس طرح نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں ایک پہلو ذکر کر رہا ہوں، یعنی جو عربوں میں اچھائیاں تھیں، جو عربوں میں اچھی عادتیں تھیں، جو عربوں کی خوبیاں تھیں، اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراشا، اور پھر وہی عرب اٹھے، پوری دنیا پہ اسلام کا پھیرا انہوں نے لہرایا۔ آپ نے بہادری کے، مضبوط اعصاب ہونے کے، طاقتور ہونے کے جو تصورات تھے بدل دی۔ آپ نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جو اگڑے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ایک دیکھیں نا اخلاقیات کی کس طرح آپ نے تربیت کی، کیسے ان کے اخلاق کو سنوارا۔ پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے۔ پیارے نبی کریم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اسی طرح عرب قوم میں، یعنی یہ دور جاہلیت کی بات کر رہا ہوں میں، اسلام کی آمد سے پہلے عربوں میں کچھ اچھائیاں تھیں، لیکن وہ مکمل نہیں تھیں، وہ تشنا تھیں، ان کی ڈائریکشن درست نہیں تھی، ان کا موٹیو، کاز، ریزن، سبب وہ درست نہیں تھا، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت تھی، ان کو آداب سکھانے کی ضرورت تھی۔ دوسری خوبی وہ سخی تھے، سخاوت کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے پھر وہی بات، عقیدہ آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا، دکھاوے کے لیے سخاوت کر دینی، سخاوت تھی۔ اور دیکھیں نا کچھ چیزیں جینز بھی وراثتاً بھی منتقل ہوتی ہیں۔ قریش ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے نا،
ہیں جی، انہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا وہ مہمان نوازی، وہ فرشتے بھی مہمان آئے، وہ مشہور ہے ان کی مہمان نوازی. تو عرب بہترین مہمان نواز اور سخی تھے. لیکن وہی بات، اب سخاوت میں کیا تھا، اپنے قبیلے کا نام رکھنا ہے تو چلو جی جانور ذبح کر. کوئی اس میں جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھنا کہ آیا اس سخاوت کا فائدہ کتنا ہے، اس سے نقصان کتنا ہے. اسلام نے زکوٰۃ کا نظام دیا ہے، اسلام نے صدقہ و خیرات کا نظام دیا ہے، سخاوت پر ابھارا ہے. اس کا مقصد ہے اللہ راضی ہو، معاشرے کے جو پسماندہ لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون ہو، کسی یتیم کے ساتھ تعاون ہو جائے، کسی فیملی کا سربراہ بیمار پڑا ہے، نہیں کام کاج کر سکتا، پوری فیملی ڈسٹرب ہے، ان کے ساتھ تعاون ہو تاکہ وہ پورا خاندان زندگی گزار سکے. اسلام نے سخاوت کو با مقصد بنایا. لیکن پہلے کیا تھا، ڈیرے پہ 100 جانور ذبح آ کے کھا گئے لوگ، مقصدیت یہ نہیں تھی. بڑا نام، اچھا جی اس نے 10 جانور ذبح کیا، اسی بھی کریں گے، بس مقابلہ بازی تھی پہلے. بعد میں آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، سخاوت کو با مقصد بنا دیا. بلکہ سخاوت تو کیا، آپ نے ان کو ایثار بھی سکھایا ہے کہ نہیں. کیسے واقعات ملتے ہیں سخاوت کے. سیدہ ام سلیم، وہ ایک صحابی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کا مہمان آیا تو آپ نے ان کے گھر بھیجا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، خود بھوکے رہ کے انہوں نے مہمان نوازی کی، اور پھر اللہ نے قرآن بنا دیا ہے کہ نہیں. یہ تربیت آپ نے کی، یعنی عربوں کی خوبیوں کو اللہ کے نبی نے اور نکھارا. اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب عربوں میں اللہ کے نبی آئے تو ان کی خوبیاں اور بہتر ہو گئی، اور نکھار آ گیا. ایک صحابی ساری رات مزدوری کر کے اپنی اجرت لا کے اللہ کی راہ میں اس نے رکھ دی. اللہ ہے کہ نہیں. سخاوت، ایثار، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا اور اس کو با مقصد بنایا. اس کے آداب سکھائے، زکوٰۃ کے احکام سکھائے، فائدے سکھائے، با مقصد ہونا بتایا. یعنی جو عربوں میں یہ خوبی سخاوت کی تھی، اور سخاوت کے ساتھ ساتھ ایک دو چیزیں اور بھی جڑی ہوئی تھی. شراب اور جوا، وہ انہوں نے اپنی تہذیب کا لازمہ بنایا ہوا. شراب پیتے تھے، جوا ہوا، بالفرض جوا ہوا ہے، ایک جیتا ہے، لو جی سارا کچھ اسی وقت تقسیم کر. اب اس کا مقصد کیا ہونا ہے. سخاوت کے ساتھ انہوں نے دو بری عادتیں جوڑ دی تھی عربوں نے، اور دیکھا اسلام نے ان کو کیسے آہستہ آہستہ پھر حرام کیا. یہ ان کی اس رسم سے جان چھڑوانا آسان نہیں تھا. شراب کی جو عادت انہیں پڑی ہوئی تھی، اس سے جان چھڑوانی کوئی آسان نہیں تھی. ایک عرب شاعر کے بارے میں آتا ہے، وہ اسلام قبول کرنے آیا. عربوں میں یہ صاف گوئی تھی، اسٹیٹ فارورڈ، منافقت نہیں تھی. منافق تو یہودی تھے عربوں میں، وہ چند مدینہ میں جو آباد تھے، اسٹیٹ فارورڈ ہوتے تھے. اس نے پوچھا اسلام کیا ہے، شاعر تھا، پوچھا بھائی اسلام میں لوگوں نے بتایا یہ بھی پابندی ہے، یہ بھی پابندی ہے، بے حیائی پہ پابندی ہے، زنا پہ پابندی ہے، حرام کمانے پہ پابندی ہے. اسلام میں ظاہر ہے دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ. اس نے کہا ٹھیک ہے برداشت ہے، یہ بھی کر لیں گے، یہ بھی. اسے کہا گیا جی شراب پہ پابندی ہے. وہ اس کو بھی پتا تھا خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام نہیں. وہ کہتا ہے یہ پابندی میں گوارہ نہیں کر سکتا. اس نے اسلام بھی نہ قبول کی. کہتا ہے بھائی میں نہیں چھوڑ سکتا. ایک تو یہ کہ اس کی بدقسمتی، اور دوسرا یہ بھی سمجھ آ کہ وہ سمجھتے تھے، اسٹیٹ فارورڈ تھے. آج ہم دیکھیں نا مسلمانوں کا کیا حال ہے. اقبال نے کہا تھا فضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں گے ہوں. ہماری تو وضع تہذیب کیا، کہاں ہم جا رہے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں میں جو اچھائیاں تھیں ان کو تراشا، ان میں للہیت پیدا کی، ان میں روحانیت پیدا کی. عرب سخی تھے لیکن ساتھ شراب نوشی، جوا، یہ تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور جوئے کو آہستہ آہستہ قرآن کی روشنی میں حرام قرار دیا. پہلے ان کے نقصانات بیان کیے، پھر کہا یہ ان کو چھوڑنا پینے سے بہتر ہے، ان کا گناہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے. پھر یہ ذہن سازی کی، اینڈ پہ آ کے پھر اس کے اوپر جب حرام قرار دیا شراب اور جوئے کو، پھر ان کے نقصانات کی لمبی لسٹ قرآن باقی کو قبول کر. تو اسلام کی آمد سے پہلے یہ خوبیاں موجود تھی. بہادر تھے، وہ سخی. اسی طرح ان میں فصاحت و بلاغت تھی. عرب اپنے آپ کو، عرب کا معنی ہوتا ہے جس کو زبان پہ بڑی مہارت ہے. عربی دوسروں کو وہ اجمی کہتے تھے نا، اجمی سے، دوسروں کو اجمی، گونگا. خود کو عرب فصاحت والے، جو جن کی قوت بیاں بہت زیادہ ہو، خوش بیان ہو، فصیح الکلام، بلیغ الکلام، عمدہ کلام کرنے والے. اور آپ دیکھیں نا دور جاہلیت میں شعر و شاعری ان کو بڑی کمان ہے. بلکہ عربوں میں وہ ان کا ترجمان ہوتا تھا نا، قبائلی سسٹم تھا، بادشاہ نہیں. وہاں پر یہ بھی ان کی ایک جو ہے نا آزاد طبع کی دلیل ہے. آزاد بھی کر لو، غلام نہیں.
اسی لیے اللہ نے